ابھی لوگوں نے تیاریاں شروع کر دینی ہیں، بازار سج جانے ہیں، جھنڈیاں لگ جانی ہیں، کمکمیں روشن ہو جانے ہیں، اور جو انہیں تنبیہ کرے گا اسے کہیں گے یہ تو گستاخ ہے، اس کو نبی کے آنے کی خوشی نہیں، یہ ایسے ایسے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے کبھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا؟ تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین نے کبھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا؟ نہیں۔ تو کہاں سے آیا یہ طریقہ؟ ایک شخص نماز بناتا ہے، نماز اصلاً تو موجود ہے نا، وہ کوئی اور بنا لیتا ہے، طریقہ تو موجود تھا نا، اس نے اپنی طرف سے ایک اور بنا لی، جرم ہے نا۔ یہاں تو سرے سے کوئی اشارہ تک موجود نہیں شریعت کا کہ کسی نبی کا بھی یوم پیدائش منایا گیا ہو یا منانا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے منایا ہو یا منانے کا کوئی طریقہ بتایا ہو۔ تو کیسے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں ثواب اور نیکی کا کام کر رہا ہوں؟ اور جو روکنے والے ہیں وہ تو ابلیس ہیں جی، ابلیس کے سوا سبھی تو جہان میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ کن کو کہہ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں ابھی آپ پنکھے چلاتے ہیں، آپ اے سی چلاتے ہیں، آپ گھڑیاں باندھتے ہیں، آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں، آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، آپ کے پاس کاریں ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے۔ اللہ کے بندو، دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی بات ہو رہی ہے، عبادات کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے دین کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یاد رکھو، سن لو، آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور جو دنیاوی معاملات ہیں، سواری کی بات کرو تو اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں جانور گنوائے کہ یہ جانور، یہ جانور، یہ جانور تمہارے لیے سواری اور سامان کی رسد وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی اللہ رب العزت نے ایسی سواریاں پیدا کرنی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں، دیکھیں اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں، یعنی جہاں دنیا کی بات آئی، جہاں دنیاوی آسائشوں کی بات آئی، وہاں اللہ نے فرمایا کہ ان میں اضافہ ہوگا، قیامت تک یہ بڑھتی رہیں گی یہ چیزیں۔ جہاں عبادات کی بات آئی، دین کی بات آئی، ثواب کے طریقوں کی بات آئی، فرمایا کہ ختم، بند۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہی تقاضا ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب۔ درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج صفر 1448 ہجری کی 23 تاریخ ہے، یعنی آخری عشرہ صفر کا گزر رہا ہے، اور اگلا مہینہ محرم الحرام کے بعد صفر، اور صفر کے بعد ربیع الاول۔ صفر سے پہلے محرم گزرا ہے جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، صفر دوسرا مہینہ، اور ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا جمعہ جب آئے تو ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہو، یکم تاریخ ہو، کیونکہ اسلامی مہینہ 29 یا 30 دنوں کا ہوتا ہے۔ چاند نظر آنے پہ اس کا انحصار ہے۔ اگر صفر کا مہینہ 29 کا ہوا تو اگلا خطبہ جمعۃ المبارک یکم ربیع الاول کو ہوگا۔ گزشتہ کچھ خطبات میں جب سفر کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو گزارش کی تھی کہ ربیع الاول کا مہینہ ایک عام اسلامی مہینہ ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنی طرف سے بناوٹی فضیلتیں بناتے ہیں اور شریعت میں اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں، اگرچہ ان کا ارادہ اور ان کی نیت نیکی کی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نیکی اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سر انجام نہ دی جائے۔ ربیع الاول کے مہینے کی کوئی فضیلت کتاب و سنت میں وارد نہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ربیع الاول سارے مہینوں کا سردار ہے، یا ربیع الاول میں ایک دن جو 12 ربیع الاول ہے وہ ساری عیدوں میں سے بڑی عید ہے، تو یہ اس کا اپنا بنایا ہوا اور اپنا مقرر کیا ہوا معاملہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ اگر اس کی کوئی فضیلت ہوتی تو جیسے 4 حرمت والے مہینوں کی فضیلت قرآن کریم میں اور احادیث میں آ گئی، جس طرح رمضان المبارک کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث میں آ گئی، اور جس طرح دیگر مہینے جن میں کوئی فضیلت موجود ہے یا کسی خاص عمل کی رغبت ترغیب موجود ہے، اس کا ذکر کتاب و سنت میں صراحتاً موجود ہے۔ اگر اس مہینے کی بھی کوئی فضیلت ہوتی تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں خبر دیتے۔ اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا، اللہ کی یہ نعمت تمام ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اسلام یعنی جو اللہ کی وحی پر مبنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ مبنی ہے، وہی اسلام ہے، اور اللہ رب العزت کو وہی پسند ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اللہ کے اس دیے ہوئے دین، اللہ کی نازل کردہ وحی کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور سلسلہ پسند کر لیتا ہے، تلاش کرتا ہے، اس کو اسلام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ وہ اپنے آپ کو راضی نہیں کرتا، وہ اکتفا نہیں کرتا، اس کو تسلی نہیں ہوتی، وہ کوئی اور طریقے نکالتا ہے، ارادہ چاہے کتنا ہی اللہ کو راضی کرنے کا ہو، اللہ فرماتا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ جو عمل اسلام سے ہٹ کر، دین سے ہٹ کر آپ نے بنایا ہے اور اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، صرف یہی نہیں کہ اس کو رد کر دیا جائے گا، بلکہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے لوگ جو اللہ کی وحی سے ہٹ کر کچھ اپنی طرف سے بنا کر عبادت کے یا ثواب کے طریقے کے طور پر اسے اختیار کرتے ہیں، فرمایا ایسے لوگ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی اللہ کے نافرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان اور جہنم کے حقدار قرار پائیں گے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو ایسی جسارت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ایمان والو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت تو عرش پر مستوی ہے، انسانوں سے بلند ہے، مخلوقات سب مخلوقات سے بلند ہے، اس سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کی حفاظت کی خاطر آگے بھی چل لیتے تھے، پیچھے بھی چل لیتے تھے، دائیں بائیں بھی چل لیتے تھے۔ تو اللہ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ جہنم والا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھے، یعنی نیکی کے کوئی کام اپنی طرف سے بنائے، ثواب کے کوئی طریقے اپنی طرف سے ایجاد کرے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر وعید آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر وعید فرمائی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فرمایا ہمارے دین میں جو اپنی طرف سے کوئی طریقہ نکالے گا جس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہم نے وہ طریقہ مقرر نہیں کیا، وہ مردود ہو جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ وہ اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنے۔ تو لہٰذا جب بھی ہم نے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے، ایسا کام جس سے ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جس سے ہم ثواب کی امید رکھتے ہیں، جس سے ہم جنت میں جانے کا طمع رکھتے ہیں، جس سے ہم جہنم سے بچنے کی امید رکھتے ہیں کہ یہ عمل ہمیں جہنم سے بچائے گا، جنت میں لے کے جائے گا، اللہ کو راضی کرے گا، ایسا ہر عمل کتاب و سنت کے موافق سر انجام دیا جائے۔ بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جو بعض مسلمان اختیار کر لیتے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ کیا وہ عمل واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یا سرے سے وہ عمل ہی کسی اور نے بنا لیا ہے، مطلب اس کا ثبوت ہی کوئی نہیں، شریعت میں اس کی مثال ہی کوئی نہیں، کسی نے اپنی طرف سے بالکل اثر نو ہی اس کو بنا لیا ہے۔ جس طرح 5 نمازیں دن رات میں اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نفل نمازیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بتاتے رہے امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے ترغیب دیتے رہے، جس طرح تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے۔ فرضوں کے علاوہ نوافل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ترغیب دیتے رہے، جیسے 12 رکعتیں روزانہ کی نفل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ اسی طرح مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرو فرضوں سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی ہیں، ان کی ترغیب آئی ہے۔ یہ ایسی نمازیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود دی ہیں، بتائی ہیں، مقرر کی ہیں، اور ان کا ثواب ہے۔ کوئی شخص وضو کرتا ہے، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اس پر ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ جو بندہ مسجد میں آتا ہے، فرمایا بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز مقرر کی ہے۔ تو جو ایسی چیزیں ہیں یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اب کوئی شخص اپنی طرف سے ایک نئی نماز بنا لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مغرب کے بعد 6 رکعتیں ہوتی ہیں، کوئی جو شخص ان کو پڑھے گا اس کو یہ حاصل ہوگا۔ تو یہ ایسا طریقہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں دی۔ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ہیں نفل، مغرب کے بعد بھی 2 رکعتیں ہیں نفل۔ ان 6 رکعتوں کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں۔ کوئی شخص بناتا ہے، اس کو مقرر کرتا ہے، گویا اس نے ایک نئی نماز اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہے۔ اسی طرح کوئی صلاۃ الرغائب کے نام سے، جس طرح پچھلے خطبات میں بھی عرض ہوا، سفر کے مہینے میں لوگ بعض خاص نمازیں اپنی طرف سے بنا کے پڑھتے ہیں، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس عبادت کا کوئی تصور ہی اسلام میں نہیں ہے، کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لی، بدعت ہے، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے، ایسا شخص جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عبادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے، لیکن اس کی مقدار میں کوئی شخص کمی بیشی کر لیتا ہے۔ اندازہ کریں، ایک ہے کہ کوئی چیز سرے سے ہی خود بنا لینا، وہ کتنا بڑا جرم ہے، اور ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ چیز ہے، اس میں کمی بیشی کرنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت بڑا جرم۔ جیسے فجر کی نماز ہے، 2 نفل ہیں اور 2 فرض ہیں نا، کوئی شخص کہے کہ میں نے 3 سنتیں پڑھنی ہے فجر کی، یہ میں 3 رکعتیں پڑھوں گا فجر کی، زیادہ ثواب چاہیے مجھے، کوئی اس کو روکے تو وہ کہے لو جی آپ نماز سے روکتے ہیں، ہم تو 1 رکعت زیادہ پڑھ رہے ہیں، ہم تو 2 رکعتیں زیادہ پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتوں میں ہم زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے، زیادہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا عمل اس میں سر انجام دیں گے، آپ ہمیں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ کوئی شخص ایسا کرے گا تب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مجرم ہے، یہ بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے، اللہ رب العزت کو قطعاً پسند نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً پسند نہیں، بلکہ ایسا شخص اللہ کے ہاں مجرم بنے گا، جہنم میں تو جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے اس کی مقدار بھی اسی طرح ہی۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں تو فجر کی 1 رکعت پڑھوں گا، ساری زندگی 1 رکعت پڑھتا رہے، اللہ کے ہاں کوئی قابل، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں فجر کی دی ہیں نا، فرض 2 ہی پڑھنی ہیں تو قبول ہوں گی، مقدار میں کمی بیشی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول۔ اور اس طرح کچھ عبادات ایسی ہیں جو کسی زمانے کے ساتھ خاص، ان کے لیے زمانہ مقرر کیا گیا ہے، یعنی وقت
مقرر کیا گیا ہے. اگر وہ وقت نہیں ہے تو وہ عبادت سر انجام نہیں دی جا سکتی. جو شخص ایسا کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مجرم قرار پائے. جیسے قربانی ہے, عید الاضحیٰ پہ ہم قربانی کرتے ہیں نا, عید کے دنوں میں, تو دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا. اب کوئی شخص کہے کہ نہیں میں تو ربیع الاول میں قربانی کروں گا, کوئی کہے میں محرم میں قربانی کروں گا, کوئی کہے میں رمضان میں قربانی کروں گا, اس شخص کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ قطعاً نہیں. کیا اللہ کا پسندیدہ بندہ بنے گا؟ قطعاً نہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہیں. کیوں؟ عبادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے, لیکن اس نے اس کا وقت بدل دیا ہے. وقت بدلنا بھی جرم ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب. اسی طرح کوئی شخص اس کی کیفیت بدل دیتا ہے, اس کی کیفیت بدل دیتا ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے اس کو مقرر کیا ہے, جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر کیا ہے, وہ اس کے علاوہ اپنی من مرضی کے طریقے سے اس کو کر لیتا ہے. تو نماز ہی ہے, شریعت نے مقرر کیا ہے نا نماز کا طریقہ, قیام ہے, رکوع ہے, پھر رکوع کے بعد قومہ ہے, پھر سجدہ ہے, پھر تشہد ہے. اس طرح ہے نا. کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میں نے سجدہ پہلے کرنا ہے, رکوع بعد میں کرنا ہے. عبادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے, وقت وہی ہے, اور اسی طرح باقی ساری چیزیں پوری ہیں. اس کا ارادہ اور اس کی نیت بڑی اچھی ہے, وہ کہتا ہے میں پہلے سجدہ کر لوں, کیا قبول ہو جائے گی نماز اس کی؟ نہیں, رد کر دی جائے گی, اس کے منہ پہ ماری جائے گی. بدبخت ہے وہ شخص. جب عبادت کرنی ہے, نیکی کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, طریقہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, وقت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, مقدار وہی ہے, کیفیت وہی ہے. تو لہٰذا کوئی شخص کیسے اپنی طرف سے کوئی طریقہ مقرر کر لے, اپنی طرف سے سرے سے ہی کوئی چیز بنا لے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو بطور عید منانا, ابھی لوگوں نے تیاریاں شروع کر دینی ہیں, بازار سج جانے ہیں, جھنڈیاں لگ جانی ہیں, کمکمیں روشن ہو جانے ہیں, اور جو انہیں تنبیہ کرے گا اسے کہیں گے یہ تو گستاخ ہے, اس کو نبی کے آنے کی خوشی نہیں, یہ ایسے ایسے ہیں. نعوذ باللہ. آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے کبھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا؟ تابعین, تبع تابعین, ائمہ دین نے کبھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا؟ نہیں. تو کہاں سے آیا یہ طریقہ؟ یعنی نیکی کا ایک طریقہ, ثواب کا ایک طریقہ اپنی طرف سے گھڑ لیا, جس کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں کتاب و سنت میں. ایک شخص نماز بناتا ہے, نماز اصلاً تو موجود ہے نا, فجر ظہر عصر بنا, وہ کوئی اور بنا لیتا ہے. طریقہ تو موجود تھا نا, اس نے اپنی طرف سے ایک اور بنا لی, جرم ہے نا. یہاں تو سرے سے کوئی اشارہ تک موجود نہیں شریعت کا کہ کسی نبی کا بھی یوم پیدائش منایا گیا ہو یا منانا ہو, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے منایا ہو یا منانے کا کوئی طریقہ بتایا ہو. تو کیسے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں ثواب اور نیکی کا کام کر رہا ہوں؟ اور جو روکنے والے ہیں وہ تو ابلیس ہیں جی, ابلیس کے سوا سبھی تو جہان میں خوشیاں منا رہے ہیں. کن کو کہہ رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہو, نعوذ باللہ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہو, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہو, علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہو, حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو کہہ رہے ہو, بدر و احد والوں کو کہہ رہے ہو, عشرہ مبشرہ کو کہہ رہے ہو. کن کو کہہ رہے ہو؟ کون تھے جو ایسا کرتے تھے؟ اس لیے ہمیں شریعت کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے, تب اللہ راضی ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہوگا. نیتیں اور ارادے جتنے مرضی نیک ہوں, جب تک طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, اللہ عمل قبول نہیں کرتا. یہ بات ہے. اسی لیے علماء نے جو بدعت کی تعریف کی ہے وہ یہی ہے کہ ایک طریقہ جو شریعت کے مشابہ ہے, یعنی شریعت سے ملتا جلتا ایک طریقہ خود بناتا ہے کوئی انسان. یعنی شریعت میں کیا ہوتا ہے, نماز, روزہ, حج, جتنے بھی طریقے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں, وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ گھڑ لیتا ہے. یہ بدعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوتے تھے. اگر کبھی دیکھتے کہ کوئی شخص ایسا کرنے کا سوچ رہا ہے, کیا نہیں کبھی کسی نے, کرنے کا سوچا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو گئے, نالاں ہو گئے. سخت وعیدیں, سخت تنبیہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی بات برداشت نہیں کرتے تھے. اگلے خطبات میں عرض کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر حساس تھے اس معاملے میں کہ اللہ کے دین میں کسی کو اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ کا دین مکمل ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں ابھی آپ پنکھے چلاتے ہیں, آپ اے سی چلاتے ہیں, آپ گھڑیاں باندھتے ہیں, آپ موبائل استعمال کرتے ہیں, آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں, آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں, آپ کے پاس کاریں ہیں, یہ بھی تو بدعت ہے. اللہ کے بندو, دین کی بات ہو رہی ہے, اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی بات ہو رہی ہے, عبادات کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے دین کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, یاد رکھو, سن لو, آج دین مکمل ہو گیا ہے.
اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور جس نے کرنے کی کوشش کی ہے اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں، جس طرح آئندہ خطبات میں بیان ہوگی۔ اور جو دنیاوی معاملات ہیں، سواری کی بات کرو تو اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں جانور گنوائے کہ یہ جانور یہ جانور یہ جانور تمہارے لیے سواری اور سامان کی رسد وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی اللہ رب العزت نے ایسی سواریاں پیدا کرنی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں ایسی سواریاں اللہ پیدا کرے گا، ایسے ذرائع پیدا کرے گا آمد و رفت کے جو آج تمہارے علم میں نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں، یعنی جہاں دنیا کی بات آئی، جہاں دنیاوی آسائشوں کی بات آئی، وہاں اللہ نے فرمایا کہ ان میں اضافہ ہوگا، قیامت تک یہ بڑھتی رہیں گی یہ چیزیں۔ جہاں عبادات کی بات آئی، دین کی بات آئی، ثواب کے طریقوں کی بات آئی، فرمایا کہ ختم بند۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہی تقاضا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کہتے تھے؟ نبوت ختم ہو گئی ہے کیسے اس کو بیان کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ وحی آنا بند ہو گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیوں کہ آپ کے بعد وحی آنا بند ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی نیا طریقہ، کوئی نیا ثواب، کوئی نئی عبادت نازل نہیں ہوگی۔ اور اگر آج بھی نئے طریقے بننے ہیں تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر ساری دنیا کو مخاطب ہو کے الا هل بلغت، بتاؤ لوگوں کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچا دی؟ سب نے بیک آواز کہا تھا نا کہ آپ نے تو حق ادا کر دیا ہے، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے نبی، میرے رسول، جو بھی میں نے آپ کی طرف وحی کر کے نازل کیا ہے وہ آپ لوگوں کو پہنچا دیں، اس کی تبلیغ کر دیں۔ اگر آپ نے کوئی بات بھی ایسی اپنے پاس رکھ لی تو فما بلغت رسالتہ، پھر رسالت کو کی تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا، پھر آپ کو گویا کہ آپ نے پوری رسالت ہی چھپا لی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ہر طریقہ، عبادت کا ہر طریقہ، اللہ کو راضی کرنے کا ہر طریقہ مقرر بھی کر دیا، کر کے بھی دکھا دیا، امت کو بتا دیا، اس کا طریقہ سمجھا دیا، اس کا وقت معین کر دیا، اس کی مقدار معین کر دی، اس کی کیفیت معین کر دی۔ اب بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں دین پورا نہیں ہے، اب اس کو میں پورا کروں گا، پھر قیامت تک لوگ اپنی طرف سے چیزیں بڑھاتے ہی جاتے ہیں، بڑھاتے ہی جاتے ہیں۔ ہمارے لیے خیر و بھلائی کس میں ہے؟ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے میں، آگے بڑھنے میں نہیں۔ آگے بڑھنا جرم ہے، پیچھے چلنا یہ اتباع ہے، یہ مقصود ہے شریعت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ قدم رکھیں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دے دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن کہتا ہے مومنوں تمہیں جو رسول دے دیں اسے لے لو، جو عبادت، جو ثواب کا طریقہ، جو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے بس اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن گناہوں سے، جن جرائم سے منع کر دیا گیا ہے بس ان سے رک جاؤ۔ ایک مومن اور مسلمان کا کام کیا، قرآن نے کیا بیان کیا؟ مومن کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن لیا اور مان لیا۔ بس سننا ہے اور ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اپنی طرف سے نہ تو عقل کے گھوڑے دوڑانے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سمجھ آ گئی تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی تو تب بھی ٹھیک ہے۔ ہم نے اطاعت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اور دوسرا اپنی طرف سے کوئی طریقہ مقرر نہیں کرنا۔ بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کافی سمجھنا ہے، یہی ہمارے لیے نجات ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے، یہی تابعین، یہی ائمہ دین، صلحائے امت، فقہائے امت کا یہی طریقہ ہے۔ جس نے بھی اس طریقے سے ہٹنے کی کوشش کی، صحابہ نے بھی ہاتھ پکڑا، تابعین نے بھی، تبع تابعین نے بھی، ائمہ دین نے بھی، محدثین نے بھی، مفسرین نے روکا ہے اس طریقے کو۔ اللہ کے بندو یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔